बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ते साथ ही रब्बे काबा की कसम 10 मिनट में ऐसा मोजज़ा होगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। 25 शबान बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ 7 बार या मुसब्बिबुल असबाब और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लो। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज 1 मिनट के वजीफा पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंग दस्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बहुत से लोग जो समझते हैं कि वजीफ़ों और दुआओं का फ़ायदा नहीं होता, आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 25 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ के देख लें। कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, कई सालों की परेशानियां 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ते साथ ही खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमाई। जब रब करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके बैठो। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पर जब कभी बुरा वक्त आता है हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले पूरे जमाने के सामने हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद जब थक हार जाते हैं, जाली पीरों फिकीरों से ठोकरें खा बैठते हैं, फिर हम रब की बारगाह में आ जाते हैं कि मौला तू वाहदहू ला शरीक है। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब काबा फरमाता है कि वो बंदा खुद मेरा मोहताज है जिसके सामने आप हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है जब कोई बंदा किसी बंदे के सामने हाथ फैलाता है तो मैं सख्त नाराज हो जाता हूँ, और जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में तन्हाई में बैठकर आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, जिक्र करता है, रब के नामों को पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, खास सूरतों को पढ़ता है, रब की जात ऐसे ऐसे असबाब पैदा करती है कि अल्लाह का कोई वली, अल्लाह का कोई फरिश्ता इंसानी रूप में आके आपकी मदद कर जाता है। मेरे भाइयों, आज इंसानी रूप में आज गैब से मदद का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शबान का आखिरी अशरा भी खत्म होने वाला है, चंद दिन बाकी हैं। आज 25 शबान बुध के दिन किसी भी वक्त ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लेना। जिस घर से गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिस घर से तंग दस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बंदिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती, वहां सिर्फ 7 बार ये वजीफा पढ़ने से घर के हालात बेहतरीन हो जाते हैं, घर से तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं, बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाता है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 25 शबान बुध के दिन ये वजीफा नहीं पड़ेगा। आज एक ऐसा अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा खुली आंखों से मोजज़ात देखना चाहता है वो आज ही वजीफा पढ़ के देखे, क्योंकि ये नाम रब्बे करीम का नाम है। ये वजीफा रब के कलमात हैं। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जो रब ने अपने प्यारे महबूब पर नाजिल फरमाई जब मुश्किलात का दौर था। मेरे भाइयों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बेहतरीन कारसाज सिर्फ रब की जात है, बेहतरीन मददगार सिर्फ रब की जात है। जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ता है कि अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, रब करीम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसे 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाज दो। शबान का महीना है वो महीना है जिसमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है, जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं। और जब कोई बंदा कमली वाले आका के महीने में, इस शबान के खासुल खास महीने में दोनों हाथ फैला के रब करीम से मांगना शुरू करता है, जो भी मांगता है इसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। आज 25 शबान का आखिरी अशरा है, आखिरी वक्त है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। रमज़ान बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन रमज़ान में कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो शबान में रब को राज़ी कर लेते हैं, जो रब के महबूब को राज़ी कर लेते हैं। और जो लोग शबान के महीने को लापरवाही में गुजारते हैं, जो लोग शबान के महीने की कदर नहीं करते, जो लोग शबान के महीने में ज़िक्र व अज़कार नहीं करते, तिलावत कुरान पाक नहीं करते, रोज़े की नुमाइंदगी नहीं करते, वो फिर रमज़ान के महीने में दर बदर ठोकरें खाते हैं।
آج اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، 25 شعبان بدھ کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف 7 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 25 شعبان کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ شعبان کا مہینہ پہلے ہی ختم ہو رہا ہے، شعبان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ میں سے بہت سی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ لوگوں کو رب سے مانگنا نہیں آتا۔ آج شعبان کا آخری عشرہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں، وظیفہ کیسے پڑھتے ہیں، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جس طرح سے بتاؤں گا وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، 1 منٹ نکال کے اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورا سال ہاتھ اٹھا کے جب بھی دعا کرو گے آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے، ہمیشہ دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا، آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی نصیب ہوگا۔ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 25 شعبان بدھ کے دن صرف 7 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گی۔ رب فرماتا ہے کوئی بندہ جو رب سے مانگنا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی تنگ دست، کوئی بھیکاری، کوئی فقیر وظیفوں سے تھک چکا ہے، بڑے بڑے اعمال کر لیے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ آئیے آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 25 شعبان بدھ کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس سے پہلے 25 شعبان بدھ کے دن کی خصوصی دعا میں کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، تیرے در پہ بھیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں۔ آج تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، رمضان کی عظمت کا واسطہ مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔
آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ 25 شعبان بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ ناممکن حاجت بھی رب کی ایک کن کی محتاج ہے، کیونکہ رب کی ذات جب کن فرماتی ہے تو آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اس کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، وہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی وہ صفت ہے کہ جو غیب سے اسباب پیدا کرتی ہے، جو غیب سے راستے بناتی ہے، جو غیب سے بگڑے کام سنوار دیتی ہے، جو غیب سے ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ فرماتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھتے ہی ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسے راستے بن جائیں گے، ایسی غیب سے مدد آ جائے گی کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ کیونکہ رب کی ذات جب کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے تو بندہ خود بخود چل کر کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، پھر بھی خواہشات اور حاجات پوری نہیں ہوتی، اور ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے تو وہ ہر حاجت خود چل کے آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے تو آج 25 شعبان تیسرا عشرہ جو ختم ہونے کے قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیں۔ جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گی۔ اب 11 بار یا مسبب الاسباب کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ وظیفہ 25 شعبان کا مستند اور خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ 25 شعبان بدھ کے دن کا اتنا آزمودہ عمل ہے کہ بے شمار لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے پچھلے سال 25 شعبان یہ وظیفہ کیا، آج تک کبھی کسی چیز کے محتاج نہ رہے۔ رب کریم نے ایک سال کے اندر مقدر کا ستارہ ایسا چمکایا کہ جن گھر میں لوگ بھوکے پیاسے غربت کا شکار رہتے تھے، آج رب کریم نے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیا۔ اگر آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی سے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں رب کریم کے سامنے عاجز
नेक बंदा बनकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करता है, फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, गैबी मदद आती है, रास्ते की रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। मेरे भाइयों, जो सारी उम्र ना मिल सका, जो बड़े बड़े वज़ाइफ और तस्बीहात से ना मिल सका, आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही हर शय आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आप रब करीम से 7 आसमानों 7 जमीनों के खजाने भी मांगोगे तो रब की जात देने पे कादर है। जब रब राजी होता है फिर रास्ते बनते चले जाते हैं, फिर बंदा पानी की बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चला जाता है। जब रब राजी होता है फिर आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ती, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, अगर आप रमजान का चांद निकलते ही अपने घर के हालात को रिस्क और दौलत से माला माल देखना चाहते हैं, अनामाज से झोलियां भरना चाहते हैं, तो चंद दिन बाकी है। 25 शबान बुध के दिन का ये खास वजीफा कर लो, सिर्फ 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान अगर आप 7 हाजात को लेके बैठेंगे, 7 ऐसी हाजात जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हो सकती, अगर आप ये कागज पे 7 हाजात को लिख कर 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हैं तो 7वें दाने पर, आखिरी दाने पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही 7 की 7 हाजात पूरी हो जाएंगी, 7 की 7 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, 7 की 7 मकासद में कामयाबी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो 25 शबान बुध के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ के देखें, या मुसब्बिबल असबाब और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। या मुसब्बिबल असबाब से गैबी मदद, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से 7 नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। और आज का जो तीसरा वजीफा है, जो रब से अपनी हर बात मनवाने का, पूरे साल के खजाने लूटने का वजीफा है, आपने रब का शुक्र करना है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। ये अल्फाज रब करीम को इतने पसंद हैं कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना शुरू करता है, रब का शुक्र अदा करता है, तो रब फरमाता है मैं राजी हूँ इस बंदे से। और जब बंदा रब को राजी कर लेता है फिर इसे कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इसे कभी किसी दर दर की ठोकरें और लोगों की मुहताजी की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो रब से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, इसके नसीब और मुकद्दर में लिख दिया जाता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते साथ ही आपको खुली आंखों से मौजदात देखने को मिलेंगे। आपके दिल को सुकून मिल जाएगा कि आपने रब को मना लिया है। अब आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, मसाइल का खात्मा हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, वहां रब करीम पंजतन पाक के सदके इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि अब दोनों हाथों से बांटना भी शुरू करोगे तो आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। ये रब काबा का दीन है, जब रब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए रब करीम से आज थोड़ा ना मांगना,
آج لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں بھی مانگوگے تو میرا رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت، اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقہ ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے رب سے مانگے کہ مولا تو واحد ہے، آج مجھے یہ چاہیے، آج میں تجھ سے یہ لے کے اٹھوں گا۔ رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی، کیونکہ وہ ضد کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہم مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ خدا را اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جب بھی مشکل وقت آئے صرف وحدہ لا شریک رب سے مانگیں، جس کی طرف سے مشکلات ہیں، جس کی طرف سے آسانیاں ہیں، جس کی طرف سے کامیابیاں ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔